جناب آدم علیہ السلام کس وجہ سے فرشتوں سے افضل ہیں؟ عبادت کی اہمیت زیادہ ہے یا علم کی اہمیت زیادہ ہے؟ اور اللہ کے علم میں اور دوسروں کے علم میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں پھر آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ خداوند نے تمام اسماء، حقائق و اسرار ہستی آدم کو سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اسماء و اسرار، اپنے اولیاء کے نام، حتیٰ جمادات تک کے علوم جناب آدم کو تعلیم دیے۔ ہماری عام فہم اور رائج زبان میں اسم سے مراد کوئی نام یا نشان ہے، لیکن قرآن کی تہذیب میں اسم سے مراد ایسا نام ہے جو نام کے علاوہ اپنی حقیقت کا بھی مالک ہے، جیسے فلہ الاسماء الحسنی، یعنی اللہ تعالیٰ بلند ترین صفات کا مالک ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45، اکمال الدین صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ امام صادق علیہ السلام کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمینوں، پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں کا علم عطا کیا گیا ہے، حتیٰ اس زمین کے اس ٹکڑے کا بھی علم دیا گیا ہے جو ہمارے پاؤں کے نیچے اس وقت موجود ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، حقیقی معلم فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ قلم، بیان، استاد اور کتاب صرف تعلیم کے ذرائع ہیں۔ نمبر 2، انسان کی برتری فرشتوں پر صرف علم کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، انسان ہر طرح کے علم کو سیکھنے کی صلاحیت و اہلیت رکھتا ہے۔ نمبر 4، فرشتوں کے پاس عبادت زیادہ تھی اور آدم کے پاس علم زیادہ تھا۔ مقام خلافت کا تعلق عبادت کی نسبت علم سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، دوسروں پر برتری واضح کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار امتحان لینا ہے، فرق کو صاف دیکھنا اور صلاحیت کو ثابت کرنا ہے۔ نمبر 6، فرشتے خود کو مقام خلافت کے لیے زیادہ اہل سمجھتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ فرمایا ان کنتم صادقین، یعنی اگر آپ لوگ اے فرشتوں اپنے بارے میں زیادہ اہل ہونے کے دعوے دار ہو، یعنی اگر آپ لوگ اے فرشتوں اپنے بارے میں زیادہ اہل ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو۔ تفسیر نور الثقلین۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے عرض کی پروردگار تو پاک و پاکیزہ ہے، ہم اس چیز کے علاوہ جس کی تو نے ہمیں تعلیم دی کچھ نہیں جانتے ہیں، بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ ابلیس اور فرشتے ہر ایک اپنے آپ کو جناب آدم علیہ السلام سے بڑا اور برتر سمجھ رہے تھے۔ ابلیس اپنی خلقت کی وجہ سے انا خیر منہ کہتا تھا،
فرشتے اپنی عبادت کی بنیاد پر نحن نسبح بحمدک کہتے تھے، لیکن ابلیس نے خدا کے فرمان سجدے کا انکار کیا اور اطاعت نہ کی۔ فرشتوں نے جب حقیقت کو جان لیا تو معافی مانگتے ہوئے اپنی جہالت کا اقرار کر لیا۔ سبحانک لا علم لنا۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئی آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، نادانی میں کیے گئے سوال کی معافی مانگنا ایک اچھائی ہے۔ نمبر 2، اونچی اڑان بھرنا اپنے آپ کو برتر دیکھنے کی ایک حد ہونا چاہیے۔ نسبح و نقدس کہنے والوں نے لا علم لنا کہا۔ نمبر 3، اپنی جہالت کا اقرار کر لیں، لا علم لنا۔ فرشتوں نے اعلیٰ ترین ادب کا مظاہرہ کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ سب الفاظ ادب کی علامت ہیں۔ نمبر 4، فرشتوں کا علم محدود ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، انک انت العلیم، لیکن دوسروں کا علم اکتسابی حاصل کیا ہوا ہے، علمتنا۔ نمبر 6، کائنات کے معاملات کو اتفاقی خیال نہ کریں۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا اے آدم، ان کے ناموں سے فرشتوں کو آگاہ کرو۔ پس جب آدم نے انہیں ان کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے اسرار کو جانتا ہوں، اس بات کو بھی جانتا ہوں جو تم آشکار کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اہلیت اور صلاحیت کے حامل افراد کو اپنا اظہار کرنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو علمی میدان سجایا تھا اس میں جناب آدم علیہ السلام نے فرشتوں پر کامیابی حاصل کی۔ نمبر 3، فرشتوں نے جو کچھ بیان کیا اس کے علاوہ کچھ باتیں وہ چھپا رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ جناب آدم علیہ السلام علم کی وجہ سے فرشتوں سے افضل تھے۔ جو علم جناب آدم علیہ السلام کے پاس تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ علم کی اہمیت عبادت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے پاس علم زیادہ تھا اور فرشتوں کے پاس عبادت زیادہ تھی، اور اللہ نے اپنا خلیفہ اسے بنایا جس کے پاس علم زیادہ تھا۔ اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے اور دوسروں کا علم اکتسابی یعنی حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔